العزیز ہمیں بھی مل رہا ہے اجر۔ چلیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم شروع کرتے ہیں ہمارا سبق آیت نمبر ہماری سورۃ الاعراف کی 99 سے ہمیں بھی مل رہا ہے اجر۔ چلیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم شروع کرتے ہیں ہمارا سبق آیت نمبر ہماری سورۃ الاعراف کی 99 سے۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الاعراف فہم القرآن آیت نمبر 99 سے۔ دیکھیں ہم کتنے کور کرتے ہیں۔ آج ہمارے کچھ ٹیکنیکل خرابی ہو گئی تھی۔ چلیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الاعراف اور ہماری جو ہے آیت نمبر 99 پارہ 9، تو ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 99 آیت سے سورۃ الاعراف کی شروع کرتے ہیں۔ لفظی ترجمہ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ چلیں افامنو کیا بھلا آمنو وہ بے خوف ہو گئے، مکر اللہ اللہ کی تدبیر سے، فلا پس لا نہیں، یا منو بے خوف ہوا کرتے، مکر اللہ اللہ کی تدبیر سے، الا مگر، القوم وہ لوگ، الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں۔ رواں ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ تو ہم اب آیت کی طرف آتے ہیں۔ کل بھی ہم نے پرسوں بھی ہمارا یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کیا وہ بے خوف ہو گئے کہ بغتتاً اچانک ان پہ عذاب آ جائے جبکہ وہ جو ہے نائمون سو رہے ہوں۔ پھر ایک اور آیت تھی 98، اس میں یہ تھا کہ کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے کہ یاتی ہم اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے ان پر اچانک آ جائے، اور وہم یلبون اور وہ کھیل کود کر رہے ہو، یعنی دن میں آ جائے رات میں آ جائے، کیا وہ بے خوف ہو گئے، وہ امن میں آ گئے، اس لیے گناہ کرتے چلے جائیں کہ کیا ہماری پکڑ نہیں ہوگی، ہم ان کو پکڑیں گے نہیں۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا کہ افامنو کیا پس وہ اللہ کی پکڑ سے بے فکر ہو گئے، مکر اللہ اللہ کی مکر سے، اللہ کے جو ہے تدبیر سے بے خوف ہو گئے، سو اس کی پکڑ سے بے خوف بس اچھا، الا القوم الخاسرون مگر اس کی پکڑ سے وہی لوگ بے خوف ہو جاتے ہیں، بے فکر ہو جاتے ہیں جن کی شامت آ گئی ہوتی ہے، جو خسارہ پانے والے ہوتے ہیں، یعنی جن پر عذاب آنے والا ہوتا ہے۔ تو مکر جو ہے نا، دراصل یہ نا افامنو مکر اللہ، کیا وہ بے خوف ہو گئے اللہ کی تدبیر سے، اللہ کے مکر سے۔ مکر عربی زبان میں لطیف اور خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں۔ تدبیر آپ سمجھتے ہیں نا کہ کسی کے لیے تدبیریں کرنا، اس معنی میں اللہ تعالیٰ خیر الماکرین کہا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیر الماکرین ہے۔ گویا کہ یہ مکر برا بھی ہو سکتا ہے اگر غلط مقصد کے لیے ہو، اور اگر خیر ہو، خیر اور اچھا بھی ہو سکتا ہے اگر اچھے مقصد کے لیے ہو۔ تو مکر دونوں کے لیے آتا ہے، برے مقصد کے لیے بھی اور اچھے مقصد کے لیے بھی۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بیان فرمایا کہ ایمان اور تقوی ایسی چیز ہے جس بستی کے لوگ اسے اپنا لیں، جس بستی کے لوگ اسے اپنا لیں، ایمان لے آئیں۔ کل بھی یہی بات تھی کہ وہ ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، اللہ کا، اللہ سے ڈرتے، تو ان پر اللہ آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا، یعنی حسب ضرورت انہیں آسمان سے بارش مہیا فرماتا، اور زمین اس سے سیراب ہو کر خوب پیداوار دیتی، جس سے خوشحالی اور کیا ہوتا، فراوانی ان کا مقدر بن جاتی۔ لیکن اس کے برعکس انہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا پیغمبروں کو۔ سارے پیغمبروں کے متعلق ہم پچھلی آیات میں پڑھتے چلے آئے تھے، قوم لوط اور جو ہے قوم نوح، شعیب علیہ السلام کی قوم، عاد، ثمود،
ساری قوموں کا ہم نے پڑھا تھا. صالح علیہ السلام کی قوم سب نے اپنے پیغمبروں کو جو ہے جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، اور کفر کا راستہ اختیار کرنے پر قومیں اللہ کے عذاب کی مستحق ٹھہر جاتی ہیں. پھر پتہ نہیں ہوتا کہ شب و روز کس گھڑی میں عذاب آ جائے. دن کے وقت آ جائے وہ ہم یلبون کہ وہ کھیل رہے ہوں، اور بیاتن رات کے وقت آ جائے وہ ہم نائمون جب کہ وہ سو رہے ہوں، اور ہنستی کھیلتی بستیوں کو آن واحد میں خندرات بنا کر رکھ دیے. اور ہم نے سارے عذاب پڑھے تھے. کسی پہ ایک سیحتن چیخ آئی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے آ لیا سافلہ، لوط علیہ السلام کی قوم کو نیچے سے اٹھا کر اوپر لے جا کر اور بے پٹخا مارا. اور کسی پہ پتھروں کی بارش ہوئی، کسی پہ بارش جو تھی وہ خود ایک عذاب بن گئی. اس لیے اللہ ان کی تدبیروں سے بے خبر نہیں. تو اللہ کی تدبیروں سے، المکر اللہ، اللہ کے مکر سے، اللہ کی تدبیروں سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. اس بے خوفی کا نتیجہ سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں ہے. تو اس مفہوم کی جو ایک آیت ہے سورۃ آل عمران کے آیت 54، تطبیق بھی کرتے ہیں، اس کو دیکھتے بھی ہیں کہ ہماری آج کی آیت اور اس کی تطبیق ہوتی ہے کس سے؟ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 54 سے، وَمَكَرَ اللَّهُ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور کافروں نے مکر کیا، یعنی تدبیریں چلی مسلمانوں کے خلاف. اللہ تعالیٰ نے بھی مکر خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے. میں نے آپ کو مکر کا مطلب بتایا تھا کہ خفیہ تدبیر کرنا. تو اللہ تعالیٰ یہ کیا تدبیریں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ خیر الماکرین ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھی مکر خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے. ٹھیک ہے. پھر ہماری آج کی آیت بھی دیکھتے ہیں، اس کی تطبیق ہو رہی ہے اس سے. وَمَكَرَ اللَّهُ، دیکھیں ہے نا، وَمَكَرَ اللَّهُ دوسری لائن میں دیکھیں، ریڈ سے جو وہ کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے، اور کافروں نے مکر کیا، اللہ نے بھی مکر خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے. تو یہ آیت نمبر جو ہے 54 ہے آل عمران کی. اس میں یعنی کہ اس میں یہ بتایا گیا 54 آیت میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ جو ہے رومیوں کے زیر نگین تھا. یہاں ان کا جو حکمران مقرر تھا وہ کافر تھا. ٹھیک ہے. شام میں جو تھا، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یعنی مکر چلا، تدبیر کی. اس حکمران کے کان بھرے کہ نعوذ باللہ بے باپ کے اور فسادی ہیں وغیرہ وغیرہ. حکمران نے ان کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا. اب دیکھیں انہوں نے کیا مکر کیا، انہوں نے کیا چال چلی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کر دیں، سولی پر چڑھا دیں. اب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ خیر الماکرین ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے. انہوں نے خفیہ تدبیر کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وصولی دینے کا فیصلہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا، اور ان کی جگہ ان کی ہم شکل ایک آدمی کو سولی دے دی. تو ٹھیک ہے. تو عربی زبان میں لطیف اور خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں مکر. ٹھیک ہے. اور اس معنی میں اللہ تعالیٰ کو خیر الماکرین کہا گیا ہے. گویا یہ مکر برا بھی ہو سکتا ہے اگر غلط مقصد کے لیے ہو، اور خیر اور اچھا بھی ہو سکتا ہے اگر اچھے مقصد کے لیے ہو. اب آیت نمبر 100 کو ہم دیکھ لیتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. اولم کیا بھلا نہیں یہدی رہنمائی کی للذینہ ان لوگوں کی جو یریثونا وارث بنتے ہیں الارض زمین کے، من بعدی بعد اہلیہا اس کے رہنے والوں کے، ان اس بات نے کہ لو اگر نشاؤ ہم چاہیں، اسب ناہم اسب پکڑ لیں نا ہم ہم انہیں، اسب ناہم میں 4 ورڈ ہیں، پکڑ لیں ہم انہیں، بھی ذنوبہم بھی بوجہ ذنوب گناہوں کے، ہم ان کے، بھی ذنوبہم بوجہ ان کے گناہوں کے. ذنوب جو ہے ضم کی جمع ہے، ذنوب پلورل ہے، اور ذنبن جو ہے سنگولر ہے. ونتبعو و اور نہ ہم، تباؤ ونتبعو اور ہم مہر لگا دیں، علی قلوبہم علی پر، قلوب دلوں کے، قلبن کی جمع قلوب، ہم ان کے، قلوبہم ان کے دلوں پر، قلوب قلب کی جمع، فہم پھر ہم وہ، لا نہ یسمعون وہ سنیں. رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، رننگ ٹرانسلیشن. آیت نمبر 100.
اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں اس امر واقعی نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں، مگر وہ سبق آموز حقائق سے تغافل برتتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ چلیں اب ہم آیت کی طرف آتے ہیں۔ اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوں وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد ان واقعات مذکور میں ہیں، تو یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پچھلی قومیں تباہ ہو گئیں تو ہم نے ان کو جس جگہ وہ قومیں رہتی، ساری قوموں کا ہم پڑھتے آئے نا، ظاہر تباہ ہوتی گئی تو نئی قومیں دوسرے لوگ اللہ بھیجتے گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جہاں آلہا وہاں من بعد آلہا جو اس کے رہنے والے تھے اس کو ہم نے تباہ کر دیا، اور اب یہ جو رہ رہے ہیں تو ان کو ان واقعات جو جس طرح ان کی تباہی ہوئی، جس طرح ان پہ عذاب آ گیا، تو یہ واقعات سے ان کو کوئی ہدایت نہیں ملتی، یہ واقعات سے یہ ہدایت نہیں لیتے کہ پچھلی قوموں نے نہ مانا تو ان پر عذاب آ گیا، ان کی جگہ وہ رہ رہے ہیں، تو ان لو نشاؤ اسب نہ ہوں، تو اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم کے سبب بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، ان کے جرائم کے سبب، ونتبعو کیا کریں ہم جو ہے مہر لگا دیں علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم لا یسمعون پس وہ نہ سن سکے، یعنی ان کے گناہوں کی پاداش میں ہم چاہیں تو ان کے دلوں پر مہر لگا دیں اور وہ نہ سن سکے، یعنی دل تو ہیں لیکن دل کی جو آنکھ ہے، دل کے جو کان ہیں وہ نہیں سنتے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دلوں پہ، کانوں پہ، سب پہ کیا کرتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں کہ سامنے پڑھا بھی جائے تو انسان نہیں سنتا، نہ سمجھتا، سمجھ ہی نہیں آتا کچھ بھی، تو یعنی گناہوں کے نتیجے میں عذاب ہی نہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں سے کہ صرف عذاب نہیں آتا، صرف جو ہے عذاب نہیں آتا، دلوں پر قفل لگ جاتے ہیں، دلوں پر بھی تالے لگ جاتے ہیں، یہ بڑے بڑے عذاب بھی انہیں خواب غفلت سے بیدار نہیں کر پاتے، انہوں نے دیکھے پچھلی قوموں کے عذاب، تو وہ جو آئے قومیں، جو پچھلی قوموں کے ہم نے واقعات پڑھے تو عذاب بھی انہیں خواب غفلت سے بیدار نہیں کر پاتے، دیگر بعض مقامات کی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بیان فرمایا کہ جس طرح گزشتہ قوموں کو ہم نے ان کی گناہوں کی پاداش میں ہلاک کیا، ہم چاہیں تو تمہیں بھی تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہلاک کر دیں، اور دوسری بات یہ بیان فرمائے کہ مسلسل گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر مور لگا دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کتنی سخت بات ہے کہ اگر گناہ ہم کرتے تو دلوں پہ مور لگ جاتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں نا ایسے لوگ ہوتے ہیں نماز کو چلے، ہاں ہاں آپ پڑھ لو ہم پڑھ لیں گے، بس بس ہمیں بار بار نہ کہو، بار بار بس نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، یہ کر لو، دوپٹہ اوڑھ لو، پردہ کر لو، بار بار نصیحت، یعنی وہ بات اثر ہی نہیں کرتی کیونکہ گناہوں کی وجہ سے مہر لگ جاتی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حق کی آواز کے لیے ان کے کان بھی بند ہو جاتے ہیں، کچھ بھی آپ کہیں وہ سن کے نہیں دیتے، ان کی سمجھ نہیں آتا، پھر واعظ و نصیحت ان کے لیے بیکار ہو جاتے ہیں۔ آیت میں یہی چیز یہاں اس آیت میں بتائی گئی ہے، آیت نمبر 100 میں، تو اب ہم 97، 98، 99، 100 کو دیکھ لیتے ہیں کہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ، ارشاد ہے کہ ایک گروہ نے ہمارا مقابلہ کیا اور ہم نے انہیں طاقت و تاراج کیا، دوسرا گروہ ان کے قائم مقام ہوا، تو کیا اس پر بھی یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ اگر وہ بدعمالیاں کریں گے تو اپنے سے اگلوں کی طرح کھو دیے جائیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ آیت نمبر سورۃ الطٰہٰ کی 128 ہے، افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذالک لآیات لأولی النہیٰ، کیا ان کی رہبری اس بات نے بھی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستیاں ہلاک کر دی ہیں جن کے رہنے سہنے کی جگہ یہ چل پھر رہے ہیں، پہلے وہ قومیں تھیں وہ تباہ ہو گئی تو اب یہ اس پہ رہ رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، تو کیا اس بات نے بھی انہیں اثر نہیں کیا پچھلی قوموں کے عذاب نے کہ جہاں یہاں وہ نہیں ہیں ان کی جگہ وہ رہ رہے ہیں، ان کا نام و نشان نہیں ہے، کیا انہیں اب تک کچھ سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی آباد بستیاں اجاڑ کر رکھ دی جن کے مکانوں میں اب یہ رہتے سہتے ہیں، اگر یہ عقل مند ہوتے تو ان کے لیے بہت سی عبرتیں تھیں، بہت سی نصیحتیں تھیں، اور اس بیان کے بعد کی آیت میں کہ اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں، کیا یہ سن نہیں رہے؟ ایک آیت میں فرمایا کہ تم اس سے پہلے پورے یقین سے کہتے تھے کہ تمہیں زوال آنے کا ہی نہیں، حالانکہ تم جن کے گھروں میں تھے
وہ خود بھی اپنے مظالم کے سبب تباہ کر دیے گئے تھے، خالی گھر رہ گئے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقَرْنِ، ان سے پہلے ہم نے بہت سی بستیاں تباہ کر دی، نہ ان میں سے اب کوئی نظر آئے نہ کسی کی آواز سنائی دے۔ اور آیت میں ہے کہ وہ لوگ تو ان سے زیادہ مست تھے، مالدار تھے، عیش و عشرت میں تھے، راحت و آرام میں تھے، اوپر سے ابر برستا تھا، نیچے سے چشمے بہتے تھے، لیکن گناہوں میں ڈوبے رہے کہ آخر تہس نہس ہو گئے اور دوسرے لوگ ان کے قائم مقام آ گئے۔ پھر عادیوں کے قوم عاد جو تھی، عادیوں کی ہلاکت کا بیان فرما کر ارشاد ہوا کہ ایسے عذاب اچانک آ گئے کہ ان کے وجود کی دھجیاں اڑ گئی، کھندڑ کھڑے رہ گئے اور کسی چیز کا نام و نشان نہ بچا۔ مجرموں کا یہی حال ہوتا ہے، حالانکہ دنیاوی جاہت بھی ان کے پاس تھی، آنکھ کان دل سب تھا، لیکن اللہ جل شانہ کی باتوں کا تمسخر کرنے پر اور ان کے انکار پر جب عذاب آیا تو حیران و ششدر رہ گئے، نہ عقل آئی نہ اسباب بچے۔ اپنے آس پاس کے ویران بستیاں دیکھ کر عبرت حاصل کرو، اگلوں نے جھٹلایا تو دیکھ لو کس طرح برباد ہوئے۔ تو تم تو ابھی تک ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ تم سے پہلے کے منکروں پر میرے عذاب آئے، انہیں غور سے سنو۔ ظالموں کی بستیاں میں نے الٹ دی، ان کے محلات کھنڈر بنا دیے۔ زمین میں چل پھر کر آنکھیں کھول کر کان لگا کر ذرا عبرت حاصل کرو۔ جس کی آنکھیں نہ ہو وہی اندھا نہیں، بلکہ سچ مچ اندھا وہ ہے جس کی دلی آنکھیں بیکار ہوں۔ یعنی یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا اندھے ہیں بہرے گونگے، تو اصل میں سب ہوتا ہے، ان کا آنکھ بھی ہوتی ہے، دل بھی ہوتا ہے، کان، اصل میں ان کو بصیرت نہیں ہوتی نا، دل کی آنکھیں بیکار ہوتی ہیں۔ اگلے نبیوں کے ساتھ بھی مذاق اڑائے گئے، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ ایسے مذاق کرنے والوں کا نشان مٹ گیا، ایسے گھیرے گئے کہ ایک بھی نہ بچا۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں سچی ہیں، اس کے وعدے اٹل ہیں، وہ ضرور اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے اور اپنے دشمنوں کو نیچا دکھاتا ہے۔ جو اللہ کی مان کے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور اللہ ان کا دوست ہوتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے اور دشمنوں کو نیچا دکھاتا ہے، حتیٰ کہ عذاب بھی آ جاتا ہے۔ تو ہم نے پرسوں پڑھا تھا کہ اللہ کی جو کیا ہے کہ ایمان لاتے واتقوا، اور کیا کرتے، تقوی اختیار کرتے۔ تو جو ایمان لاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، تو وہ جو عذاب آتا ہے وہ بھی ان کے لیے رحمت ہوتی ہے، کیونکہ گناہ گاروں کے لیے تو عذاب ہوتا ہے، مسلمانوں کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ ایون مال بچے اولاد میں بھی جو ہے، کل پرسوں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ آزمائے جاتے ہیں تو اس سے بھی ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اب ہم 101 آیت دیکھ لیتے ہیں، لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں اس کا، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 101۔ تل کا یہ القرا بستیاں ہیں، قریہ کی جمع قرا بستیاں ہیں، نقصو نہ ہم قصو بیان کر رہے ہیں، قاف صاد صاد قصے سے ہوتا ہے نا قصص، علیکا آپ پر، من انبائها ان کی خبروں میں سے، نون با حمزہ نبا اس کا روٹ ورڈ ہے، تو سورۃ النبا بھی ہے نا کہ اما، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں اس بڑی خبر کے بارے میں۔ کون سی نبا، کون سی خبر؟ قیامت کے بارے میں۔ و اور ل البتہ، قد تحقیق، تو یہاں پہ تین جو ہے تاکید آئی ہیں، و اور ل البتہ، قد تحقیق، جا تم آئے ان کے پاس، یعنی کہ ان کے پاس تحقیق رسولہم رسول آئے ان کے پاس، رسولہم رسول کی جمع، بالبیناتی ساتھ کھلی نشانیوں کے، بی ساتھ، البینات کھلی نشانیوں کے، فما پس ما نہ کانو تھے وہ، لیؤمنو لی کے یؤمنو وہ ایمان لاتے، بیما بوجہ اس کے جو، کذبو انہوں نے جھٹلایا، من قبل اس سے پہلے، کذالک اسی طرح، یتبعو مہر لگا دیتا ہے، اللہ علی قلوبی دلوں پر، الکافرین کافروں کے۔ رننگ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں اس آیت کا۔ یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں، کس کو سنا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں آپ وسلم کو، تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے وہ ماننے والے نہ تھے، دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ آیت کی طرف آتے ہیں، تلک القریٰ، یہ بستیوں کے، نقصو ہم بیان کرتے ہیں، یہ بستیوں کے کچھ قصے ہم بیان کرتے ہیں، علیکا آپ پر، من انبائها، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم
بالبیناتی فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان بستیوں کے کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، کس سے فرما رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان سب کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئے، آپ پڑھتے آئے، ساری قوموں کا ہم نے پڑھا، پیغمبر آئے، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، جو صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، سارے پیغمبر آئے اور معجزات لے کر آئے، اور جو ہے اللہ کے پیغام لے کر آئے۔ پھر جس چیز کو انہوں نے ابتدا میں جھوٹا کہہ دیا، یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو ایمان لاتے، انہوں نے شروع سے ہی جھوٹا کہا اور پھر ایمان لائے نہیں۔ کذالک، جب وہ ایمان نہ لائے، کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ یہ پچھلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا کہ جب مان کے نہیں دیتے ہیں گناہوں کی وجہ سے دلوں کو مہر لگ جاتی ہے، کتنا بھی نصیحت واعظ و نصیحت کیے جائے، سمجھایا جائے، پھر جب مہر لگے، جب لفافہ بند ہوتا ہے تو آپ اس میں کچھ نہیں دیکھ سکتے کہ کسی نے کتنے ڈالر بھیجے، جس کے نام ہوتا ہے وہ کھولتا ہے نا، وہ سیل ہوتا ہے لفافہ، تو ان کو بھی سیل لگے، مہر لگے۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ یوم میثاق کو جب عہد لیا گیا تو یہ اللہ کے علم میں ایمان لانے والے نہ تھے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے نا کہ کون کیا کرے گا دنیا میں، اسے جب ان کے پاس رسول آئے تو اللہ کے علم کے مطابق ایمان نہیں لائے، کیونکہ ان کی تقدیر میں ہی ایمان نہیں تھا جسے اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا تھا، جس کو حدیث میں تعبیر کیا گیا ہے۔ دوسرا مفہوم یہاں یہ بتایا ہے کہ جب پیغمبر ان کے پاس آئے تو اس وجہ سے ان پر ایمان نہیں لائے کہ وہ اس سے قبل حق کی تکذیب کر چکے تھے، گویا ابتدا میں جس چیز کی تکذیب کر چکے تھے، یہی گناہ ان کے عدم ایمان کا سبب بن گیا اور ایمان لانے کی توفیق ان سے سلب کر لی گئی۔ اس کو اگلے جملے میں مہر لگانے سے تعبیر کیا ہے، اور سورۃ الانعام میں آتا ہے کہ 19 میں کہ تمہیں کیا معلوم ہے، یہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ ان کے پاس نشانیاں بھی آ جائیں تب بھی وہ ایمان نہ لائیں، یہ ایمان تب بھی نہیں لائیں گے، اگر ان کے پاس نشانیاں آ جائیں تب بھی ایمان نہ لائیں، اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے، تو جیسے یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ویسے پھر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو 102 انشاءاللہ کر لیتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 102 کا۔ و اور ماں نہیں، وجدنا وجد پایا نہ ہم نے، لی اکثرہم ان کی اکثریت کے لیے، لی جو ہے لیے، لی اکثرہم ہم ان کی، لی اکثرہم ان کی اکثریت کے لیے، من احدین کوئی احد، و اور ان بے شک، وجدنا وجد پایا نہ ہم نے، وجدنا پایا ہم نے، اکثرہم ان کی اکثریت کو، لفاسقین البتہ فاسقین فاسق۔ رننگ ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں اس کا، آیت نمبر 102 کا۔ ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا، بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا۔ آیت کی طرف آتے ہیں، وما وجدنا لاکثرہم من احدٍ، اور اکثر لوگوں میں وفائے عہد نہ دیکھا۔ کون سا عہد تھا؟ عہد الست، جو اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو جمع کیا تھا اور پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یک زبان ہو کے، تمام ارواح نے، تمام روحوں نے، آدم علیہ السلام سے لے کے جتنی دنیا میں آنے والی تمام ارواح، تمام روحوں نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، کہ کیوں نہیں، آپ تو ہمارے رب ہیں، ٹھیک ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بلا، کیوں نہیں، مطلب جی ہاں آپ تو ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگوں میں وفائے عہد نہ دیکھا، وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے اکثر لوگوں کو بے حکمی پایا، فاسق، نافرمان، بد کردار پایا۔ اس سے بعض نے عہد الست جو عالم ارواح میں لیا گیا تھا، بعض نے عذاب ٹالنے کے لیے، اس کے ایک معنی تو یہ لیا کہ عہد الست نہیں نبھایا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عذاب ٹالنے کے لیے پیغمبروں سے جو عہد کرتے تھے وہ عہد نہیں پورا کر، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نا، کہ قالوا ادع لنا ربک، اے موسیٰ اپنے رب کو پکارو، اگر ہمیں یہ مل گیا وہ مل گیا تو ہم مان لیں گے، ہمیشہ یہی کرتے تھے نا، اور وہ پیغمبروں سے جو عہد کرتے تھے یا تو ان کو نہیں پورا کیا وہ عہد، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عام عہد مراد لیا جو آپس میں ایک دوسرے سے کرتے تھے، اور یہ عہد شکنی چاہے وہ کسی بھی قسم کی وہ فسق ہی ہے، نافرمانی، بدکرداری، تو یہاں
یہاں جو من احدین کہا گیا اس کو 3 طرح سے لیا ہے مفسرین نے. ایک تو عہد الست جو عالم ارواح میں ہم نے کہا کیا سب تمام ارواح نے آدم علیہ السلام سے لے کے جو آپ سب کی امت کا آخری شخص ہوگا سب کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا تمام روحوں کو اور کہا کہ الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. سب نے یک زبان سب تمام ارواح نے کہا بلا کیوں نہیں جی آپ ہمارے رب ہیں. دوسرا یہاں پہ مراد لیا مفسرین نے کہ عذاب ٹالنے کے لیے پیغمبروں سے جو وعدے کرتے تھے کہ جو ہم پہ عذاب آیا وہ ٹال دو تو پھر ہم اللہ کی مانیں گے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا بہت واقعہ آتا ہے. اور پھر عام عہد مراد لے گا جو آپس میں ایک دوسرے سے کرتے رہتے ہیں نا ہم کرتے ہیں اور پھر اس کو پورا نہیں کرتے ہیں جو لوگ عہد شکنی کرتے ہیں. تو چاہے وہ کسی بھی قسم کا عہد ہو اللہ تعالیٰ سے عہد الست کیا ہوا پیغمبروں سے کیا ہوا آپس میں ایک دوسرے کا وہ فسق ہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرماتے اکثرہم لفاسقین ان میں سے اکثر کو ہم نے فاسق پایا نافرمان پایا بد کردار پایا. تو کسی طرح کا بھی عیب نہ ماننا کیا ہے فسق ہے نافرمانی ہے وہ بد کردار ہے. تو 101 102 کو دیکھ لیتے ہیں کہ عہد شکن لوگوں کی طے شدہ سزا. قوم نوح ہود صالح لوط سب کا پڑھا نا پیچھے قوم شعیب کا بیان گزر چکا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ان سب کے پاس ہمارے رسول حق لے کر پہنچے معجزے دکھائے سمجھایا بجھایا دلیلیں دیں لیکن وہ نہ مانے اپنی بد عادتوں سے باز نہ آئے اپنی بری عادتوں سے باز نہ آئے. وہ قوم شعیب جو تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی. قوم لوط کا پتہ ہے کہ ہومو سیکشولیٹی جو خرابیاں تھیں وہ باز نہ آئے جس کی پاداش میں ہلاک ہو گئے. صرف ماننے والے بچ گئے. اللہ کا طریقہ اسی طرح جاری ہے کہ جب تک رسول نہ آ جائیں خبردار نہ کر دیے جائیں عذاب نہیں دیے جاتے تو کوئی دوزخ میں جانے والا یہ نہیں کہے گا کوئی بھی کہ ہمیں معلوم نہیں تھا. ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے اور جو ہدایت بھیجی اور حجت تمام کر دی. تو ایسا نہیں ہوا کہ جب تک رسول نہ آ جائیں خبردار نہ کر دیا جائے عذاب نہیں دیے جاتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ظالم نہیں لیکن جب کہ لوگ خود ظلم پر کمر کس لیں تو پھر ہمارے عذاب انہیں آ پکڑتے ہیں. ان سب نے جن چیزوں کا انکار کر دیا ان پر باوجود دلیلیں دیکھ لینے کے لیے بھی ایمان نہ لائے. بیما کذبو کہ انہوں نے کیا کیا جھوٹ بولا. اور ویزا سمیعوں کے پارے میں 7ویں پارے میں آتا ہے کہ آخر میں فرمایا کہ تم کیا جانو یہ لوگ تو معجزے آنے پر بھی ایمان نہ لائیں گے ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے جیسے کہ یہ اس قرآن پر پہلی بار ایمان نہ لائے تھے. ہم انہیں ان کی سرکشی کی حالت میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں گے. یہاں بھی فرمانے کہ کفار کے دلوں پر اسی طرح ہم مہر لگا دیں گے. ان میں سے اکثر بدعہد ہیں بلکہ عموماً فاسق ہیں. یہ عہد وہ ہے جو روز ازل میں لیا گیا اور اسی پر پیدا کیے گئے. اسی فطرت اور جبلت میں رکھا گیا ہے. اسی کی تاکید انبیاء علیہ السلام کرتے رہے جو عہد علیہ السلام نے لیا. تو دنیا میں آ کے انبیاء علیہ السلام جتنے ہیں وہ بھی اس کی تاکید کرتے رہے لیکن انہوں نے اس عہد کو پس پش ڈال دیا یا مطلق پرواہ نہ کی اور اس عہد کے خلاف غیر اللہ کی پرستش شروع کر دی شرک کر دیا. اللہ کو مالک خالق اور لائق عبادت مان کر آئے تھے عہد الست تھا لیکن یہاں اس کے سراسر خلاف کرنے لگے اور بے دلیل خلاف عقل اور نقل خلاف فطرت اور خلاف شرع اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت میں لگ گئے. صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو موحد اور یک طرفہ پیدا کیا لیکن شیطان نے آ کر انہیں بہکا دیا اور میری حلال کردہ چیزیں ان پر حرام کر دی. بخاری اور مسلم میں ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے لیکن اسے اس کے ماں باپ یہودی نصرانی مجوسی بنا لیتے ہیں. خود قرآن کریم میں ہے ہم نے تجھ سے پہلے جتنے رسول بھیجے تھے سب کی طرف یہی وحی کی تھی کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں. اے دنیا کے لوگوں تم صرف میری عبادت کرتے رہو. اور آیت میں ہے کہ تم اپنے سے پہلے کے رسولوں سے دریافت کر لو کیا ہم نے اپنے سوا اور معبود ان کے لیے مقرر کیے تھے. اور فرمان ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا ہر ایک کی عبادت سے الگ رہو. اس مضمون کی اور بھی بہت سے آیتیں ہیں جو کہ ہم وقتاً فوقتاً پڑھتے رہتے ہیں نا.
اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیتیں ہیں، اس جملے کے معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ چونکہ پہلے ہی سے اللہ کے علم میں یہ بات مقرر ہو گئی تھی کہ انہیں ایمان نصیب نہیں ہوگا، یہی ہو کر رہا کہ باوجود دلائل سامنے آ جانے کے ایمان نہ لائے۔ میثاق والے دن گویا ایمان قبول کر بیٹھے، جس دن میں اللہ تعالیٰ نے عہد الست لیا، لیکن ان کے دلوں کی حالت اللہ جل شانہ کو معلوم تھی کہ ان کا ایمان جبرن ناخوشی سے ہے، جیسے فرمان ہے کہ یہ اگر دوبارہ دنیا کی طرف لوٹائے جائیں تو پھر بھی وہی کام نئے سرے سے کرنے لگیں گے جن سے انہیں روکا گیا ہوگا، اور قیامت کے روز بھی اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا زمین بھر سونا دینے کو کہا جائے تو تم فدیے میں دے دو گے؟ تو وہ انسان کہے گا کہ ہاں ہم دے دیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ حدیث آپ نے پڑھی ہے نا بارہا، کہ میں نے تو اس سے کم بات پہ تمہیں کہا تھا، کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ صرف ایمان لے آؤ، لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اچھا، ہم جو ہے اگلی آیتیں جو ہے نا ان کی تفصیل لمبی ہے، اور ہمارا چونکہ ٹیکنیکل خرابی تھی، ہو گئی تھی، اللہ کی یہی مرضی تھی، تو ہم نے تھوڑا سا اس پہ کر لیا تھا، قرآن کی فضیلت پہ، تو ماشاءاللہ پھر بھی ہماری آیت ہوگی، اللہ کا بہت شکر، اللہ کو جتنا منظور تھا ہم نے پڑھا۔ تو جو ہے میں ایک بات آپ لوگوں سے تھوڑی سی کر دوں، کیونکہ بدھ کو اتنا ٹائم نہیں ہوگا چیزیں بتانے کا، کیونکہ ہمارا ورک شاپ ہوگا، اور آپ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے ماشاءاللہ، 2 گھنٹے، سوا 2 گھنٹے آپ لوگوں نے دورہ قرآن کر رہے ہیں 2 سال سے، یہ 2 سوا 2 گھنٹے پہ تو نہیں جائے گا ہمارا جو ہے غسل کفن اور تدفین کفن کو، میت کو غسل دینا اور کفن دینا، شاورنگ اینڈ بیدنگ دا ڈیسیز، اتنا لمبا تو نہیں جائے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ ضرور ہوگا کہ دیکھیں سب لوگ نہلانا جانتے ہیں، ہم لوگ بچپن سے دیکھتے رہے نا، تھوڑے سے بڑے ہوئے تو جب گھروں میں میت ہوتی تھی تو آپ کو یاد ہوگا ایک زمانہ تھا کہ گھروں میں، ایون میری ساس کو میں نے دیکھا تھا کہ گھر میں نہلایا گیا، اس سے پہلے میری خالہ زاد بھابھی تھی، میرے کزن کی وائف، اس طرح کی ہم نے دیکھی ہے نا، آپ لوگوں نے بھی اپنے رشتہ داروں کی میت دیکھی ہوں گی۔ تو اب یہ ہے کہ ایز اے قرآن کے اسٹوڈنٹ یہ تو ایک فرض کفایہ ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے بتائیں فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ جو تھوڑے لوگ عمل کر لیں، باقی پوری کمیونٹی کے بہاف پہ۔ جی، فرض کفایہ ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ کر لیں، تو بالکل صحیح لوگ فرمایا اعتکاف کرتے اور وہ تو باقی لوگوں کے لیے کفایہ ہو جاتا ہے، بالکل جیسے پینڈیمک میں ابھی جیسا چل رہا تھا تو کچھ لوگ کر لیے تو سب کے لیے کفایہ ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، جزاک اللہ خیر، تو فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، کہ بالکل صحیح فرمایا انہوں نے، ہماری اسما بہن نے، کہ اگر کچھ لوگوں نے کر لیا تو وہ ساری لوگوں سے ساقط ہو جاتا ہے، جس طرح اعتکاف میں کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو سارا محلہ نہیں بیٹھا، لیکن آپ کی مسجدوں میں ریممبر یاد رکھیں ضرور کہ ایک آدمی کو ضرور بیٹھنا چاہیے، لیکن ہماری مسجد میں تو زیادہ ہی بیٹھے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خیر یہ تو ہماری ذمہ داریاں نہیں، مرد چیک کر رہے ہوتے ہیں اور مسجد کے منتظمین چیک کر رہے ہیں، لیکن ہم ایک بات کر رہے ہیں کہ فرض عین اور فرض کفایہ کیا۔ اب یہ ہے کہ میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ بہت اوپن ہارٹیڈلی آئیے، بڑا دل لے کے بدھ کو، اور اوپن مائنڈیڈ آئے۔ اوپن مائنڈیڈ کے لیے یہ آپ آئیں کہ دل میں دماغ میں اوپن ہارٹیڈلی، کہ کچھ نہ ہو کہ ایون میں کہ بریانی چولہے پہ دم دے رہی ہوں، کیونکہ یو آر دا چوزن ون۔ یہ ورکشاپ بڑے ریئر ہوتے ہیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ جس کو چوز کر لیتے ہیں، جس کو چن لیتے ہیں، وہی ایسے علوم حاصل کرتے ہیں۔ ابھی آپ کو دیکھیں نا، اس میں بھی کوئی مسئلہ تھی نا کہ ہم نے کیا پڑھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے جب ہمارے اسکرین اٹھنے میں وہ تھا کہ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ تو یہ نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں شرح صدر عطا کیا کہ ہم 2 2 گھنٹے، سوا 2 2 گھنٹے کے بھی دورہ قرآن کر لیتے ہیں۔ 3 اور 3.5 گھنٹے بھی میں نے اٹینڈ کیے، لیکن اتنا لمبا ہم کبھی گئے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے 1.5 گھنٹے کا، لیکن ایکسپلینیشن میں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم لوگ تو ایکسپلینیشن بہت ضروری ہے نا، ایکسپلینیشن میں تھوڑا سا چلا جائے وہ، ٹھیک ہے؟ سلائیڈز ہوں گے، ہائی لائٹ ہوئے ہوں گے، اور آپ کو بہت انشاءاللہ اللہ کرے گا تو اچھا لگے گا۔ ایک ایک چیز وہی طریقہ ہے کہ پہلے وضو ہوتا ہے سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے، جیسے ہم انسان کرتے ہیں، لیکن میت کو چونکہ ناک میں پانی نہیں ڈلتا، منہ میں ڈلتا ہے، کچھ چیزیں ڈفرینٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہم کرتے آئے ہیں تو حدیث سے وہ چیزیں بھی ثابت نہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر دل میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ یہ کیوں نہیں پڑھا جا رہا ہے، وہ کیوں نہیں۔ ہم نے تو ہماری ماؤں کو، خالاؤں کو، نانیوں، میں نے بھی ویسے دیکھا تھا، لیکن جب سامنے حدیث آ جائے گی، آیتیں ہمارے سامنے ہوں گی، تو ہمارا دل بھی بہت کھلا ہونا چاہیے اور دماغ بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے
بھلائی کا ارادہ کیا ہے تو اوپن مائنڈیڈلی آئے سب. اول تو ساری چیزیں جو ہے کچن میں یہ، کھانے میں یہ، وہ ہے، یہ سارا آپ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ہم نے کل بھی پرسوں بھی ہمارے درس میں حدیث پڑھی تھی کہ اس تمام دنیا ملعون ہے سوائے اللہ کے کلام کے اور ذکر کا، جو کیا جائے، پڑھا جائے عالم اور متعلم جو ہے پڑھنے، اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کے علاوہ، ٹھیک ہے. اور جو ہے ساری چیزیں ملعون ہیں، ٹھیک ہے. اور صرف جنت میں صرف ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے تو دنیا و مافیا سے بہتر ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اس نیت سے آئیں کہ بھئی قرآن و حدیث سے ایک بات بتائی جا رہی، چاہے وہ ہم کر رہے تھے نہیں کر رہے، تقریباً وہی ہے سارا جو کچھ ہم کرتے آئے، لیکن کچھ چیزیں ہمیں حدیث مبارکہ سے پہلے پتہ چلے کہ مجھے معلوم ہے آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ لوگ چاہتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ علوم ہو. آپ لوگ، میں اور آپ جمع ہی اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم اوتھینٹک چیزیں پڑھیں، اور جو چیزیں ہم نے ثابت نہیں وہ کرنا چھوڑ دیں. اور ماشاءاللہ ہم نے کر دیا. تو وہ سلائڈس چل رہے ہوں گے، اس پہ ساری چیزیں ہم، پہلے وضو ہوتا ہے، پھر غسل ہوتا ہے، پھر بیچ میں حدیثیں بھی آئیں گی، پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا. ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کو ہم کے بارے میں ایک حدیث، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اطہر مبارک جب فوت ہو جاتے ہیں تو آپ کے اطہر مبارک کو کیسے غسل دیا گیا، اس کے مطابق ہم احادیث مبارکہ پڑھیں گے. ہر چیز صحابیات کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی میں اگر کسی کا انتقال ہوا تو ان کو کس طرح سے، کسی خاتون کا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان کے لیے ان کو غسل اور کفن کس طرح دیا گیا. ایسی باتیں تو جیسے کہ یہ ریئر ہی ہو اس طرح کے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہوں گی. اور بالکل جیسے آپ لوگوں نے دورہ قرآن کے لیے، آپ میں سے ساری بہنوں نے مجھے کہا کہ ہم نے تو گھر میں کہہ دیا ہے جب پہلا ہمارا دورہ قرآن تھا کہ ہمیں بالکل نہیں چھیڑنا، ہم تو بس بزی ہوں گے، لیکن بزی نہیں ہوئی. پھر آپ لوگوں نے کہا ہم نے تو ایک اویئرنیس دی تھی گھر میں، لیکن ہمارے کام تو اور زیادہ اچھے چلے. تو بس اوپن ہارٹیڈلی، اوپن مائنڈیڈلی آنا ہے، اور بالکل سکون سے دیکھتے جائیں، سنتے جائیں، سلائڈس چلتے جائیں. توجہ سے سنیں گی تو بہت اچھا سمجھ میں آئے گا، اور جو ہے اور عبرت بھی ہے، ٹھیک ہے. اس کو انجوائے کرنا تو نہیں کہیں گے، لیکن ان دیٹ سینس کہ آپ کو اچھا لگے گا. یہ تو ایک عبرت بھی اس سے لیں گے نا ہم، تو یہ ایموشنل بھی ہم ہو جائیں گے، رونا بھی آئیں گا، تو اس کو بھی ہمیں کنٹرول کرنا ہے. کیونکہ یہ تو جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں، تو اس وقت میں ڈاکٹرز کی مدد بھی موجود ہیں. تو ہماری سائمہ جو تھی ان کی بیٹی بھی، اور ہماری عظمیٰ بہن جو ان کی بیٹا بھی ڈاکٹر ہے، میری بیٹی بھی ڈاکٹر ہے. تو آپ نے، اور آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا، آپ کے بھائی بہن ہوں گے، خاندان والے ہوں گے، اتنا علم تو آپ بھی جانتی ہیں کہ وہ نیا جب ڈاکٹر جاتا ہے تو شروع میں اس کو مینڈک دیا جاتا ہے، اس کو ڈائسیکٹ کیا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، ایک زندہ کو مارا جاتا ہے، یہ وہ سب کچھ ہوتا ہے. تو اور جو ہوتے ہیں ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں، ایک ہمارے ڈاکٹر تھے وہ بہت سے لوگوں کے، ہمارے جاننے والوں کی، ان کی سرجری ہوئی ہے، میں بھی ان کو آرتھرائٹس کے لیے جاتی تھی نا جدہ میں. تو وہ کہتے تھے، ہمارے کشمیر کے تھے، کہتے تھے بس چھرا لاؤ میں کاٹ دیتا ہوں. تو جس کا جو فیل ہوتا ہے وہ اس طرح کی بات کر رہا ہوتا ہے. تو ہماری ایک بہن تھی، ان کو برا لگ گیا، ٹھیک ہے نا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ہم جو ہے تھوڑے ایموشنل بھی ہوں گے، تھوڑا رونا بھی، لیکن ہمیں اس کو بہت اچھی طرح دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم یہ غسل ہمیں کرنا چاہیے. اب جس طرح پینڈمک ہو جاتا ہے یا کوئی اچانک موت ہو جاتی ہے، تو کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ کوئی ہیلپر نہیں ہوتے یا کوئی کرنے والا نہیں ہوتا ہے. تو یہ ہمیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو ایک علم کی طرح سے لے کے، ایک ڈاکٹر بھی تو کر رہا ہوتا ہے نا چیزیں، تو ہم بھی اس کو علم کی طرح لیں کہ مجھے یہ کرنا آ جائے. اور پھر مجھے ایک میت کو میں نے جو ہے اگر غسل دیا تو 40 مغفرت ہو جائیں گی. اور میں نے ایک میت کو کفن پہنایا تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے ریشم کے جنت کے جو ہے کفن پہنائے، اس کے اجر بہت ہے، ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو اوپن ہارٹیڈلی، اوپن مائنڈلی، بالکل مائنڈ فری، جتنا ٹریش ہے ہمارے دماغوں میں، دلوں میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے ملعون کہا ہے. اور آپ نے تو خود اپنے آنکھوں سے آیت پڑھی ہے پرسوں کہ کیا اچانک عذاب آ جائے اور وہم یلبون، تم کھیل کود کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو لہو و لعب، اور دنیا کو ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کیا ایک دھوکے کا سامان ہے، لہو و لعب، جس کی آپ لوگوں نے ایکسپلین بھی کیا، میں نے سوال پوچھا تھا تو ٹھیک ہے. تو اس دنیا کی چیزوں کو پشے پش رکھ دیں، اور آپ سوچیں کہ اگر میں کسی کو دفنا دوں گی، کسی کو کفنا دوں گی، کسی کو غسل کر دوں گی، تدفین کر دوں، مطلب غسل دے دوں گی اور کفنا دوں گی، تو مجھے اتنے اتنے جو میں ابھی آپ کو اجر بتائے وہ ملیں گے. اور میں اگر یہ سیکھ جاؤں گی تو اور ہم تو محتاج ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے اجر سیکھیں، ٹھیک ہے. تو ہمارے اس میں 3 سیشن ہوں گے.
ایک جو ہے ہمارا جو ہے کفن غسل میت، ٹھیک ہے، اس کے بعد سلائڈ چلیں گے، اس کے بعد بھی جو ہے کفن میت ہوگا، 2 سیشن ہو گئے. میں نے آپ کو بتا دیا سارا حدیث مبارکہ سے ہوگا. آپ وسلم کی زندگی کو، صحابہ کی زندگی کو لیتے ہوئے اسکرین پہ ساتھ ساتھ ڈیمونسٹریشن جو ڈیمو ہوگا کس طرح نہلاتے ہیں، کس طرح وہ حدیثیں بھی چل رہی ہوں گی. اس کے بعد جو ہے 3rd سیشن ہمارا جب پورا ہمارا اینڈ ہو جائے گا، سلائڈز ہماری ختم ہو جائے گا، مجلس کی دعا بھی پڑھ لیں گے، تو ایک ویڈیو جتنی دیر میں وہ اٹھائیں گی تو ہم مجلس کو ختم کریں گے. پھر وہ ہم ویڈیو ایک اس کو سمجھ لیں کہ آپ کی ٹیچر کہتی نا کہ سمرائز، ایک سمری ہوگی کہ سارا ہم نے کیا کیا. تو سلائڈس کو آپ نے بہت اچھی طرح سے غور سے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ ہم جو ہے اس کو دیکھیں گے، وہ بہت شارٹ ہے، وہ ایک سمری ہوگی جتنا ہمارا ورک شاپ چلے گا اس کی، ٹھیک ہے. تو اور پھر جو ہے اس سمری کے بعد اگر کچھ لوگ تو 1 گھنٹے میں ہو جائے یا 1 آور 30 منٹ 40 منٹ، تو اس کے بعد 5-10 منٹ آپ لوگ لے لیں، کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو پوچھنے کا، بات چیت کرنے کا، ٹھیک ہے. تو یہ ہماری ٹیم ہوگی، صحیح ہے، اوکے. آپ یہ سمجھیں کہ کوئی بہت بڑی ویڈیو چلے گی، صحیح ہے، وہ ایک ورک شاپ ہوگا لیکن وہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. وہ بھی ایک سمجھ لیں آپ کے سامنے سب چل رہا ہوگا، صحیح ہے. میں آئی ہوپ کہ کلیئر ہو گیا. تو جتنے ہمارے ٹریش ہیں وہ پھینک کے ہمیں آنے، اس کے بعد یہ ختم ہوگا تو کیونکہ اس کے اجر بڑھے ہیں، ہمیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کچھ کنفیوژنز ہیں کہ پیریڈ والی پیریڈز جن عورتوں کو منسٹریشن ہوتا ہے وہ کر سکتی ہے کہ نہیں. بہت سی ایسی باتیں ہوں گی جو ہمیں اس سے ہمیں شرعی طور پہ قرآن و حدیث سے پتہ چلے گی انشاءاللہ. ہوپ کہ آپ لوگ یہ سمجھ میں آتا ہوگا کہ ہونے کیا جا رہا ہے انشاءاللہ. تو آپ لوگ بہت اب بہت کلیئر ہو گیا نا. تو بدھ کے لیے مجھے معلوم ہے آپ لوگوں کے فون بھی آئے تھے، کتنی بہنوں کے میسیج بھی آئے تھے کہ آپ نے تو فلائر دیا ہے تو زوم کا لنک نہیں. تو پھر میں نے وہ جزاک اللہ خیر یاد کروانے کا زرینہ بہن کا، جنہوں نے بھی سب نے مجھے جتنی بہنوں نے کیے میسیج، تو میں نے پھر اس کو ڈالا ہے. تو اس کو اور بھی فارورڈ کریں. میں ورلڈ ٹائم بھی بتا دیں انڈیا والوں کو، پاکستان والوں کو، بنگلہ دیش والوں کو کہ یعنی ہمارا جب یہاں 3 بجے ہوں گے تو آپ کا کیا ٹائم ہوگا، ٹھیک ہے. اور فیس بک پہ میں ڈالنے لگی ہوں ٹائم بھی سارے نا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو چلے اب بات کلیئر ہو گیا آپ سب لوگوں کو کس طرح کی ہماری 3 پورشنز ہوں گے اس ورک شاپ کے، سمجھ آ گئی نا، ٹھیک ہے. چلے جی جی اوکے انشاءاللہ. تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بولیں انشاءاللہ. تو اوکے پر دیکھیے ہمارا کیسا ہے، پہلا ورک شاپ ہے. جس طرح دورہ قرآن پہلا کامیاب گیا، دوسرا بھی انشاءاللہ یہ بھی. تو اس کے بعد ہم آپ یوز ٹو ہو جائیں گے، میں اور آپ ورک شاپ کے بھی انشاءاللہ. تو چلے میں آپ لوگوں کی اجازت سے اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ. میں آنٹی معذرت، دعا کرانی تھی. تو سلمہ کے لیے دعا کر دیجیے، سلمہ کا جو نیچے رہتی ہیں ہاں میں جزاک اللہ خیر بہت اللہ، وہ تو بہت آپ ثواب. دعا کر دیجیے. ہاں چلے ان کے لیے ہاں ہاں بہت اچھا بھائی یاد دلائے. ہم لوگ دعا کر لیتے ہیں میت کی انشاءاللہ انشاءاللہ. اچانک ان کا انتقال ہوا ہے. ہاں ہاں چالک انتقال ہو گیا. تو میں دعا، اچھا دعا کریں. آپ شیئر کر رہی ہیں کہ میں کر دوں اسکرین پہ شیئر؟ دعا ہے کر عظما جی، آپ کر رہی ہیں دعا میت کی؟ ہاں جی آپ کو کرنا پڑے گا، میرا تو وہ آئی پیڈ ہاں میں ٹھیک ہے. ہاں پرابلم وہ ہو اس گئی تھی کے نا. ہاں جی جی پھر میری بھی ادھر ہے، آپ دوسرے اس میں ہے جی سب پھر بھی چیزیں. ماشاء اللہ آپ نے ہمارا کروا دیا، چلایا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے میں کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے میں کرتی ہوں الحمدللہ. یہ بھی بڑی بات ہے کہ انہوں نے اس طرح کا پرابلم تھا پھر بھی شیئر، انہوں نے اسکرین شیئر کر دی ماشاء جی اللہ. الحمد للہ. اتنی کوشش کی، دوسرے آئی پیڈ پہ گئیں اور اس کو کر دیا. بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ شیطانی چرخے. دیکھیں یہ ہے دنیا کی حقیقت، اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو. ہم جتنی آیتیں جی کر سکے، ہمارا یقین ہی نہیں اٹھا. وہ آئی پیڈ سے دوسرے آئی پیڈ پہ ان کو جانا پڑا، وہ نہیں کرا کام. تو چلے میں انشاءاللہ دعا اٹھاتی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی ٹینا دعا کو ساتھ چلیں. دعا میں آ جاؤ. ہاں دعا میں سب لوگ جو جس کو بلا چلے آ جائیں. جی چلیں میں دعا اٹھاتی ہوں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. یہ جو دعا آپ کو نظر آ رہی ہے مرد کے لیے ہوتی ہے کیونکہ اللہم اغفر لہ، اور جو ہے عورت کے لیے کیونکہ سلمہ بہن ہماری جو ہے فیمیل تھی تو ان کے لیے لہا آئے گا. اللہم اغفر لہ، میرے ساتھ پڑھے، ورحمھا وعافیھا
واعف عنها واکرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وأعيذها من عذاب القبر ومن عذاب النار. یا الہی نے ان کی یا الہی ہم تمام سلمہ بہن کے ساتھ جتنی اموات ہوئی ہیں سب کی بخشش کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. کل مسلمات مومن مومنات ہمارے عزیز رشتہ پیارے مجھے نوید کی نہیں سے آوازیں آ رہی ہیں پلیز آپ میوٹ کر دیں. جتنے ہیں الہی ہم سب کے لیے جتنی اموات ہوئی ہیں ان سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین کہ ان کی مغفرت کی. اے اللہ ان کو بخش دیجئے, ان پر رحم فرمائیے, انہیں عافیت عطا فرمائیے, انہیں معاف فرما دیجئے, ان کی بہترین مہمانی فرمائیے, ان کی قبر کو کشادہ فرمائیے, اسے پانی برف اور اوروں سے دھو ڈالیے, ان کو گناہوں سے اس طرح صاف کر دیجئے جیسے کہ سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کر دیا جاتا ہے, اور ان کے اس گھر سے بہتر بدلے میں بہتر گھر عطا فرما دیجئے, اور اس گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرما دیجئے, اور ان کو اس بیوی کو شوہر اور شوہر کو اس دنیا کی زوج سے بہتر عطا فرما دیجئے اور جنت میں داخل فرمائیے, اور ان سب کو قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے بچا لیجئے. ہماری سلمہ بہن کو بھی, تمام مسلمات مومن مومنات جو اس دنیا سے چلے گئے, ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم اغفر لحینا و میتنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا و شاہدنا و غائبنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا وتوفہ علی الاسلام. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ. اے اللہ ہمارے زندوں اور مردوں کو بخش دیجئے, اور چھوٹوں کو اور بڑوں کو, مردوں کو اور عورتوں کو, اور ہمارے حاضر و غائب لوگوں کو بھی بخش دیجئے. اے اللہ ہم میں سے جسے آپ زندہ رکھیں اسے ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے, اور جسے آپ موت دیں اسلام پر موت دیجئے. اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ رکھیے. جو ہم نے مرنے والوں کے لیے دعا کی اس کے بعد ہمیں گمراہ بھی نہ کریے گا. آمین یا رب العالمین. یا الہی سلمہ بہن کے لیے, تمام اموات کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. الہی ان کی سلمہ بہن کی اگلی منزلیں آسان فرما دیجیے گا, ان کے قبر کے سوالات آسان فرما دیجیے گا. یا الہی ان سب تمام اموات کی قبروں کو اور سلمہ بہن کی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے گا یا الہ العالمین. اور جنت کی کھڑکی کھول دیجیے گا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں یا الہی ان کو جنت کی آئے. الہی ان کی قبر کو 7 ہاتھ وسیع فرما دیجیے گا الہ العالمین. ان کے لواحقین کو, بچوں کو, شوہر کو یا الہ العالمین صبر عظیم عطا فرما دیجیے. یا الہی ان کی اولاد کو, تمام اموات کی سلمہ بہن کی تمام اموات کی اولاد کو, ان کے لیے اموات کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے. ان سے ایسا کام لیں کہ پل پل یا الہی سلمہ بہن کی تمام اموات کی درجات بلند ہو. الہی ہم سب نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں, ان سب کو, ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے گا. تمام اموات کو, تمام زندہ مردہ کو یا الہی جنت الفردوس میں ہم سب کو اعلیٰ مقام عطا فرمائی دیجیے گا. آگ کے عذاب سے بچا لیجیے گا الہ العالمین. ہم سے امر بالمعروف نہیں انل منکر کروا دیجیے. الہی یہ فتنے کا دور ہے, الہی ہمیں عذاب سے بچا لیجیے یا الہ العالمین. ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. الہی ہم سے بھی آسان, ان سے اور ہم سے آسان حساب لیجیے گا. الہی مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب فرما دیجیے گا, توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجیے گا. یا الہی ہماری بہنوں کی, میری جتنی جائز آرزویں تمنائیں پوری کر دیجیے گا الہ العالمین. جو بچے شادی کے لائق ہیں انہیں یا نیک صالح متقی یا الہی جو دنیا اور آخرت میں جن سے بھلائیاں ملے ایسے زوج ایسے ساتھی عطا فرما دیجیے گا. بیماروں کو شفا کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے. اور یہ جو یا الہی یہ پریشانی ہے پینڈمک کی, اور جو بھی پریشانیاں ہماری اپنی ہی زندگیوں میں ہے یا الہی انفرادی طور پہ اجتماعی طور پہ یا الہی اس سے ہمیں آسانی پیدا فرما دی. اللہم یسر ولا تعسر, اللہ آسانی پیدا کر دیجیے, مشکلوں سے نکال دیجیے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا الہی ہم جامع دعا مانگتے ہیں جو آپ سے نے مانگی. ہم آپ سے ہر اس چیز کی
خیر طلب کرتے ہیں جس کی خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. ہم ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتے ہیں جس شر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. وآخر دعوانا اللہ، جو مانگنے سے رہ گیا، جو نہ مانگ سکے اور جو ہمارے لیے بہتر وہ عطا فرما دیجئے. یا الہ جمعے کی سعادت بار بار نصیب فرما دیجئے. روضہ رسول کی زیارت نصیب فرما دیجئے. یا الہ العالمین کھول دیجئے جس طرح پہلے ہم جایا کرتے تھے حرمین شریفین میں، اس طرح یا الہی جو پابندیاں ہیں، جو ریسٹرکشن ہے، جو خوب اجازت جس طرح جاتے ہیں وہ پہلے جس طرح جاتے تھے الہی اس طرح یا الہی وہ ماحول پیدا کر دیجئے. اور یا الہی ہم یا پیلسٹائن میں یا الہی اور جہاں جہاں مسلمان پیس رہے ہیں اور جہاں جہاں مشکلات آئی ہوئی ہیں الہی ہم سب کے لیے جہاں ظلم ہو رہے ہیں ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین اس عذاب کو ان سے فلسطینیوں سے بھی ٹال دیجئے. الہ العالمین ان کی مشکلیں سب کی آسان فرما دیجئے. جہاں جہاں مسلمان پیس رہے ہیں یا الہی عذاب کو ٹال دیجئے اور مشکلات آسان فرما دیجئے. الہ العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں آپ لوگوں کا ٹائم بھی زیادہ ہو گیا، چلیں انشاءاللہ پھر بدھ کو ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ. چلیے 3 بجے ٹائم سے بلکہ 5 منٹ سب پہلے آ جائیں تاکہ ہم جلدی شروع کر دیں. اور سب کو بھی مجھے معلوم ہے آپ سب کو بول رہی ہیں، ٹھیک ہے. چلیں میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بولیں، وائس میسیجز چھوڑیں، فون کریں، میسیجز چھوڑیں، وہ فلائر اور اس کے ساتھ لنک بھیجیں. چلیں میں اینڈ کروں آپ لوگوں کی اجازت سے میٹنگ. جی ٹھیک ہے جی بالکل. السلام جی جی السلام السلام علیکم علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.